السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اجتہاد۔ اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ علامہ اقبال اس حوالے سے کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے اجتہاد کی کیا تعریف کی ہے؟ یہ تمام باتیں جو ہیں ہم آج کی ویڈیو میں ان پر بحث کریں گے۔ اجتہاد لفظ دیکھیں تو اس کا جو معنی ہے وہ ہے کوشش کرنا، کسی بھی حوالے سے جد و جہد کرنا۔ اگر ہم اس کے مفہوم کو دیکھیں تو اسلامی قانون کی زبان میں کسی بھی قانونی معاملے پر آزادانہ رائے قائم کرنے کے لیے کوشش کرنا اجتہاد کہلاتا ہے۔ اسلامی شریعت میں ہم دیکھیں تو فقہ اور اجتہاد جو ہیں یہ دونوں ہی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ فقہ کیا ہے؟ فقہ کا مطلب انگلش میں انڈرسٹینڈنگ، اردو میں واقفیت، کسی بھی چیز کی واقفیت یا معلومات حاصل کرنا جو ہے وہ فقہ ہے۔ اہل علم جو ہیں وہ فقہ کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں کہ فقہ کی حقیقت تحقیق و تفتیش کرنا ہے۔ اب اگر ہم اجتہاد کی بات کریں اور علامہ اقبال نے جو اجتہاد کی تعریف کی ہے اس پر نظر ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لغوی اعتبار سے اجتہاد کے معنی کوشش کرنا ہے، لیکن فقہ اسلامی کی اصطلاح میں اس سے مراد وہ کوشش ہے جو کسی قانونی مسئلے میں آزادانہ رائے قائم کرنے کے لیے کی جائے۔ اسلامی قانون کے جو ماہرین ہیں وہ آزادانہ رائے قائم کرنے والے کو اجتہاد کہتے ہیں۔ اسلامی اصول جو ہیں وہ زمانے کی ضرورتوں کے مطابق جو ہیں وہ ظاہر ہے ہر زمانے کی ضروریات بدلتی ہیں اور بعض اوقات ہمیں اسلامی اصولوں میں تھوڑا بہت رد و بدل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے وہی دراصل اجتہاد کہلاتی ہے۔ دیکھیں، جب اسلام آیا تھا تب بہت سادہ مزاج قومیں ہوا کرتی تھی، قدیم تہذیبیں تھیں جو کہ آج کل کی جدید تہذیب کے اثرات سے پاک تھیں، اور اسلام جو ہے یہ اسلامی قدیم تہذیبیں جو ہیں یہ ایک ایسی سرزمین پر آباد تھی جہاں تین براعظم آپس میں مل جاتے ہیں۔ جبکہ اگر اجتہاد ہم نہ اختیار کریں تو اقبال فرماتے ہیں کہ اجتہاد کا جامد ہو کر رہ جانا غلط بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فقہا کی یہ جو روش ہے، اجتہاد کو اختیار نہ کرنے کی جو روش ہے، خواہ اس کے اسباب کوئی بھی ہوں، یہ قرآنی تعلیمات کے برعکس ہے۔ اب اجتہاد کے جامد ہو جانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ اقبال کہتے ہیں کہ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ عقلیت پسندی یا آزاد خیالی اور بے راہ روی، اور قرآن کے مسئلے نے عوام میں انتشار پیدا کر دیا تھا۔ دوسری وجہ اگر ہم دیکھیں تو رہبانی تصوف کی نشوونما جو غیر اسلامی اثرات کے زیر اثر آہستہ آہستہ فقط فکر تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، اس روش کی سبب بنی ہے۔ اور اس کی تیسری وجہ جو اقبال بیان کرتے ہیں وہ جب بغداد جو ہے اس پر حملہ ہوا تھا 1258 میں، 13ویں صدی میں، تو اس وقت بغداد جو ہے اسلامی دنیا کا ذہن قرار دیا جاتا تھا۔ اسلامی دنیا کا ذہن تھا بغداد، اسلامی تعلیمات جو ہیں ان کا مرکز بغداد تھا۔ تو جب وہ بغداد کی تباہی ہوئی یا بربادی ہوئی، اس کو اجتہاد کے جامد ہونے کا بڑا سبب قرار دیا جاتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی دنیا کے آپ مذاہب اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے وہ ہندو مت ہو، بدھ مت ہو، جین مت ہو، کوئی بھی مذہب ہو، اس میں سب سے پہلے جو اپنے ماننے والوں سے جو چیز چھین لی جاتی ہے وہ ان کے سوچنے کا، ان کی سوچ ہے، ان کا انداز فکر ہے، وہ ان سے سب سے پہلے چھین لیا جاتا ہے، یعنی ان کی سوچ ختم کر دی جاتی ہے، سوچنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم اسلام کو دیکھیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود فرمایا ہے کہ غور و فکر کریں، زمین اور آسمان اور میں جتنی بھی چیزیں ہیں یا دن اور رات کی بدل کر آنے جانے میں، ان سب میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ ہم اپنی عقل اور اپنی سوچ کو استعمال کریں۔ جبکہ باقی دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ ان میں یہ چیز نہیں ہے، وہ سب سے پہلے سوچ ختم کرتے ہیں۔ ان مذاہب میں اجتہاد کا دروازہ جو ہے وہ سب سے پہلے بند کر دیا جاتا ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا تحفہ ہی اجتہاد ہے، یعنی
اپنے موجودہ مسائل کو جو ہے اس میں اجتہاد کی گنجائش رکھی گئی ہے، مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اور اس کوئی بھی قوم ہو، اس کی ترقی جو ہے وہ اس کے افراد کے ذہنی و جسمانی نشوونما پر اس کا انحصار ہوتا ہے۔ جب تک کسی قوم میں مضبوط دل اور مضبوط دماغ کے مرد پیدا نہ ہوں جو اپنے دل کی گہرائیوں اور دماغ کی وسعتوں سے کوشش کر کے سوچ کر قوم کو نئے تصورات یا نئی باتوں سے آشنا نہ کروائیں، تو کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر پاتی۔ تمدن کی یا تہذیب کی تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہونے والی ضروریات سے ہم آہنگ ہونے کا طریقہ ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اسلام کی نشاط ثانیہ جو ہے وہ ناگزیر ہے، بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے وہ ضروری قرار دیتے ہیں کہ اسلام کے اصولوں کو نئے زمانے کی ضروریات کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ وہ ترکوں کے اجتہاد کو زیر بحث لاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پھر اگر اسلام کی نشاط ثانیہ ناگزیر ہے، جیسا کہ میرے نزدیک بالکل ہے، تو پھر ہمیں بھی ترکوں کی طرح ایک نہ ایک دن اپنے عقل و ذہنی ورثے کی قدر و قیمت کا از سر نو جائزہ لینا ہوگا۔ اجتہاد کے ماخذ اگر ہم دیکھیں تو قرآن ہے سب سے پہلے۔ کسی بھی معاملے میں رہنمائی حاصل کرنا ہو تو قرآن سے رجوع کیا جائے۔ اگر ہمیں وہاں سے کسی مسئلے کا حل سمجھ نہیں آ رہا تو حدیث کا یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس چیز کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ ہے اجماع۔ اجماع کا مطلب ہے جتنے بھی مومن لوگ ہیں وہ جس بات پر اتفاق رائے کا پیش کریں گے وہی اس مسئلے کا حل ہوگا۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ ہے قیاس، یعنی اسلام کی روشنی میں ذاتی رائے پیش کرنا، ججنگ کرنا۔ اب اجتہاد کی کچھ شرائط بھی ہیں، وہ کیا ہیں؟ جو بندہ جس سے ہم اجتہاد کی امید کر رہے ہیں اس کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس کو اسلام کا مکمل علم ہو، اس کے علاوہ اس کو اسلامی نظام حیات، اسلامی زندگی کا اس کو مکمل علم ہونا چاہیے۔ تیسری چیز جو ضروری ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کے مزاج سے مکمل آگاہی۔ اور چوتھی چیز اس کا اپنا بلند سیرت اور قابل اعتماد ہونا بہت ضروری ہے۔ اکثر اس دور میں خیال کیا جاتا تھا کہ یہ جو اجتہاد ہے اس کا دروازہ بند ہو چکا ہے، جو کہ اقبال کے خیال میں ایک فضول قسم کی سوچ ہے۔ اور اس سوچ نے کیوں سر اٹھایا؟ کیونکہ اس دور میں جو بھی اکابر تھے لوگ ان کو بتوں کی طرح پوجنے لگے تھے، ان کے اپنی کوئی سوچ ہی نہیں رہی تھی، ان کے روحانی زوال کا وہ شکار ہو چکے تھے۔ اور اقبال جو ہیں وہ مفکر، فلاسفر اور شاعر اور بہت کچھ تھے، لہٰذا ان سے اپنے مذہب اور اپنے معاشرے کی یہ جامد حالت نہ دیکھی جا سکی، اور وہ اجتہاد کی جو ضروریات ہیں اس پر انہوں نے بات کی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے اصل زوال جو ہے وہ مغرب کے جدید اثرات اور طویل مدت کے سماجی انتشار کی وجہ سے ہے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں نے اسلام سے بے تعلق ہو کر جمود اور تقلید کی آسان راہ کو اختیار کر لیا ہے۔ یہاں بھی اگر ہم دیکھیں تو اقبال کا ایک جو ہر چیز کے پیچھے اقبال کا ایک مین اور ایک واضح قسم کا نقطہ ہے حرکت اور حرارت۔ حرکت اور حرارت، ہر چیز آپ کچھ بھی پڑھ لیں اس کے پیچھے یہ آپ کو یہی چیز ملے گی، حرکت اور حرارت۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجتہاد یعنی جامد ہو جانا، ایک چیز پر رک جانا، اس کو فالو کرتے رہنا، اسی کی پیروی کرتے رہنا، بجائے اس کے کہ اپنی سوچ کو استعمال کر کے نئی چیزوں کو بندہ جو ہے ایکسپلور کرے۔ تو وہ چیز کرنے کی بجائے جو ہے بندہ بالکل جامد ہو کر رہ جائے۔ اقبال نے اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ وہ ہمیشہ ہی حرکت کے قائل رہے ہیں۔ حرکت ہوگی تو حرارت ہوگی۔ انسانی جسم کی اگر آپ مثال لے لیں تو جب تک یہ حرکت کرتا ہے یہ گرم رہتا ہے، اور جب حرکت بند ہو جاتی ہے انسان کی، انسان مر جاتا ہے، تو جسم جو ہے اس کی حرارت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ تو اقبال بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ زندہ ہیں تو حرکت کیجیے اور حرارت میں رہیے۔ اقبال کا جو قلب مضطرب تھا اس نے اپنی قوم کی حالت کو محسوس کیا، لہٰذا انہوں نے اپنی قوم کو خود کو پہچاننے کی تلقین کی، خود کو بدلنے کی تلقین کی۔ علامہ نے فلسفہ قرآن کی بہت مختلف نمایاں پہلو جو ہیں ان پر بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی تو بات ہے
کہ جو اسلامی نظام حیات ہے یا اسلامی قانون ہے، اس حوالے سے مغربی مفکر وی کیمر کو بھی یہ کہنا پڑا کہ رومیوں کے بعد عرب ہی وہ قوم ہیں جو اس امر کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس اپنا ایک مخصوص اور بڑی خوبی اور محنت سے تیار کیا ہوا نظام قانون موجود ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔